ٹوبہ میں لڑکی کے اندھونا قتل میں ملوث باپ اور بھائی کا مزید 4 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ پولیس نے ویڈیو بنانے والے بھائی شہباز اور مقتولہ کی بھابھی کو بھی گرفتار کر لیا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان بھی حرکت میں آ گیا۔ کمیشن کے وفد کا مقتولہ کے گاؤں کا دورہ، اہل علاقہ کے بیان قلم بند کیے۔ ماریہ قتل کیس میں پولیس نے ویڈیو بنانے والے شہباز اور اس کی اہلیہ کو شامل تفتیش کر لیا۔ قتل کے دوران ویڈیو میں نظر آنے والی مقتولہ کی بھابھی سمیرہ سے بھی پولیس کی پوچھ تاچھ جاری۔ شہباز اور سمیرہ کے ڈی این اے کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے۔ سمیرہ کے والدین کا پولیس پر دوران حراست بیٹی اور داماد پر تشدد کا الزام۔ انہوں نے کہا کہ سمیرہ کے ساتھ اس کی 3 سال کی بیٹی بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ ساڈی بیٹی نال سمیرہ سواج نال جاستی ہو رہی ہے، سانو انصاف نہیں دوا رہے۔ پولیس والے سب پیسہ کھا کے وک گئے نے، 15 گئے نے، ساری جنائی سارا مکمل کم ستار نے تے فیصل نے کیتا تے سمیرہ نو تے سواج نو کیوں گرفتار کیتا؟ اینے کروایا، اینے مدعی نہیں بنوایا سواج۔ ماریہ قتل کیس میں قاتل فیصل اور اس کے باپ عبدالستار کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے حاصل کر لیا۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر پولیس کی جانب سے قاتل باپ بیٹا کو علاقہ مجسٹریٹ طلعت جاوید کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی استدعا پر عدالت نے قاتلوں کا مزید 4 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے وفد کی ٹوبہ ٹیکسنگ آمد۔ حقائق کی تلاش کے لیے وفد نے ماریہ کے گاؤں کا دورہ کیا، اہل علاقہ اور رشتہ داروں سے معلومات حاصل کی۔ کوآرڈینیٹر پنجاب محمد خالد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خواتین کے حقوق کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ماریہ کیس میں پارٹی بن کر مقدمے کی پیروی کریں گے۔ پولیس رائے کے مطابق ماریہ قتل کیس میں شک کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے مزید افراد کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ دلکش لال پور اسکیم پر مالی بے ضابطگیوں کا بدنما داغ، ٹھیکیداروں کے لیے مال بناؤ اسکیم بن گئی۔ منصوبے میں مالی بے ضابطگیوں اور ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی رپورٹ نے اسکیم کی شفافیت کا بھنڈا پھوڑ دیا۔ منصوبے کے تحت 30 کروڑ روپے سے تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش ہونا تھی۔ دلکش لال پور اسکیم بدعنوانیوں کا شکار، ٹھیکیدار مال بناؤ پالیسی پر عمل پیرا، منصوبہ شہر کی تزئین و آرائش کی بجائے کرپشن کی نظر ہونے لگا۔ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن کی رپورٹ نے منصوبے میں مالی بے ضابطگیوں، فرض میں خرد برد ناقص کوالٹی کے مٹیریل کے استعمال کا پول کھول دیا۔ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے دلکش لال پور اسکیم کے تحت شہر کے تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ ضلع کونسل کے سول کانٹریکٹر ٹائلنگ ورکس میں ناقص کوالٹی کا مٹیریل استعمال ہوا۔ پیپرا قوانین سے ہٹ کر کنٹریکٹر کے لیے اضافی 1 کروڑ 12 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ رپورٹ میں اہم انکشافات: ضلع کونسل گمٹی کیسری دروازہ علامہ اقبال لائبریری کی تزئین و آرائش میں غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا گیا۔ گھنٹہ گھر گورا قبرستان بھگت سنگھ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے کاموں میں مبینہ طور پر فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ گھنٹہ گھر کے لیے 7 کروڑ، بھگت سنگھ ہاؤس کے لیے 2 کروڑ، گورا قبرستان کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ علامہ اقبال لائبریری کے لیے 5 کروڑ 88 لاکھ، تحصیل آفس کے لیے 4 کروڑ منظور تھے۔ 29 کروڑ میں سے 11 کروڑ کا غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش پر تاحال فنڈز نہ لگ سکے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن نے رپورٹ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دی۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ گورنر پنجاب نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی ڈین ڈاکٹر صوفیہ انور کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ ڈین ڈاکٹر صوفیہ انور پر اپنی جعلی سالانہ کارکردگی رپورٹ جمع کروانے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر صوفیہ انور پر یونیورسٹی ہاسٹل میں مالی بے ضابطگی اور ڈاکٹر ندیم سہیل کی بطور پروفیسر آف اکنامکس اسکروٹنی لیٹ کرنے کا بھی الزام ہے۔ گورنر پنجاب نے ڈاکٹر صوفیہ انور کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ڈاکٹر صوفیہ انور نے سال 2014 میں بوگس دستخط کے ساتھ اے سی آر جمع کروائی۔ ڈاکٹر صوفیہ انور کے خلاف سال 2016 میں ہاسٹل میں مالی بے ضابطگیوں کی شکایت بھی آئی۔ سال 2021 سے پروفیسر آف اکنامکس کی بھرتی کے عمل کو مکمل نہیں کیا گیا۔ بطور پروفیسر ڈاکٹر ندیم سہیل کے اسکروٹنی پروسیس کو 15 ماہ سے زیادہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی کو 30 روز میں سنڈیکیٹ میٹنگ بلوانے کا حکم دے دیا۔ سنڈیکیٹ میں ڈین ڈاکٹر صوفیہ انور کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، محکمہ صحت فیصل آباد کی نااہلی سے علاج کی سہولیات ناکارہ ہونے لگیں۔ اسٹریچرز، بیڈز، آپریشن ٹیبل، بینچ، الماریاں کھلے آسمان تلے رکھ دی گئیں۔ لاکھوں روپے کا سامان گرد و غبار سے زنگ آلود ہونے لگا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی انتظامی نااہلی کی انتہا، انتظامیہ کو قیمتی سامان محفوظ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ لاکھوں روپے مالیت کا سامان کھلے آسمان تلے تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ محفوظ مقام یا علاج گاہ میں منتقل نہ کرنے سے قیمتی سامان کباڑ میں تبدیل ہونے لگا۔ اسٹریچرز، بیڈز، آپریشن ٹیبل، سائڈ ٹیبل کھلے آسمان تلے زنگ آلود، بینچ، الماریاں اور دیگر فرنیچر بھی گرد و غبار کے سپرد کر دیا گیا۔ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر عظمت عباس کہتے ہیں، پنجاب حکومت کے فراہم کردہ سامان کو رورل ہیلتھ سینٹر اور بنیادی مرکز صحت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آئٹمز آئی ہیں، یہ ابھی ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ
BHU लेवल पे RAC लेवल पे इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इंशाल्लाह इनका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। खुले आसमान तले मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान बर वक्त मुंतकिल न होने से खराब होने का खदशा पैदा हो गया। कैमरामैन इमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में शोबा सेहत की बीमारियां दूर ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिन्योर में रेडियोलॉजिस्ट की अदम तैनाती, शहरी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जंग जाने पर मजबूर। बुनियादी मरकज सेहत मंडी शाह जियोना में भी डॉक्टर न होने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। न्यूयॉर्क के सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की सीट खाली, साइलिन को मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलात। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जंग का चक्कर लगाने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में रश बढ़ गया। साइलिन कहती है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता है। चिन्योट के अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती यकीनी बनाने का मुतालबा। जो सफ़र वो हमने तय इधर किया उससे ज़्यादा इधर हमें तकलीफ हो रही है। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, हमारी गुजारिश है जी। मंडी शाहजीवना के शहरी इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलियात से महरूम। बुनियादी मरकज़ सेहत में मेडिकल ऑफिसर की सीट 3 माह से खाली। मरीजों को डिस्पेंसर के रहम करम पर छोड़ दिया गया। मेडिकल ऑफिसर के अदम तैनाती से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। शहरी कहते हैं तवील सफर के बाद चेकअप के लिए आते हैं मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। अज तो साढ़े इलाके के डॉक्टर कोई नहीं। अगर कोई पट्टी लवावनी है तो भी ऐसा यानी कि किसी प्राइवेट में स्टोर से जाकर लवावनी है। उस तो आड़ के अगर सानू से डॉक्टर चाहिए, अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर रह सकता है जो आम की खिदमत कर सके। इस वास्ते लिहाजा इतने हम सानू एक डॉक्टर दियो, मेहरबानी करो। शहरियन वज़ीर आला मरियम नवाज और सेक्रेटरी सेहत से डॉक्टर तैनात करने का मुतालबा किया है। रमजान के 2 अशरे गुजर गए, महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। प्याज की कीमत एक बार फिर शहरियों को आंसुओं से रुलाने लगी। अदरक, लहसुन समेत तमाम सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी ईद के पेश नज़र इजाफे का इम्कान है। फल भी गरीब की पहुंच से मजीद दूर होने लगे। आपको बता रहे हैं रमजान के 2 अशरे गुजर गए, महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। प्याज की कीमत एक बार फिर शहरियों को आंसुओं से रुलाने लगी। अदरक, लहसुन समेत तमाम सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी ईद के पेश नज़र इजाफे का रुझान है। बाद में चिकन, सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड। चिकन 634 रुपए किलो, अंडे 279 रुपए दर्जन मुकर्रर, आलू 52, प्याज 195, टमाटर 86, अदरक 550 रुपए किलो मिलेगा। लहसुन 575, सब्ज मिर्च 70, फूल गोभी 32, बंद गोभी 75 रुपए किलो मुकर्रर, अरवी 180, बैंगन 65, खीरे 30, गाजर 40 रुपए किलो, सेब 315, स्ट्रॉबेरी 100, बेर 80, अमरूद 180 रुपए किलो मिलेगा। खजूर 460, पपीता 290 रुपए, जबकि अंगूर 500 रुपए किलो मुकर्रर, केला 190, मौसमी माल्टा 100, कीनू 170 रुपए दर्जन हो गए। जंग में प्याज, टमाटर, अदरक, भिंडी, टिंडियां, मटर और अंडे भी मजीद महंगे हो गए। महंगाई के सताए अवाम बिलबला उठे। चिकन की कीमत 634 रुपए किलो की महंगी तरीन सतह पर। प्याज 100 रुपए महंगे, कीमत 204 रुपए। आलू, चमन, लीमू 115, लहसुन 600, पालक 50 रुपए किलो मुकर्रर, टमाटर 5 रुपए महंगे होकर 90 रुपए, अदरक 10 रुपए महंगा 560 रुपए किलो पर पहुंच गया। भिंडी 20 रुपए महंगी 340 रुपए पर पहुंच गई। मोंगरे 100 रुपए मुकर्रर, सेब काला कोलू 315, सेब गोल्डन 200 रुपए किलो पर करार। खरबूजा 160, स्ट्रॉबेरी 110, केला 195 रुपए दर्जन हो गया। अक्टूबर टेक्सिंग में सब्ज मसाला जात की कीमतों की ऊंची उड़ान। टमाटर 3, प्याज 10 और अदरक 5 रुपए किलो महंगा। आलू 52, टमाटर 90, प्याज 200, लहसुन 580 रुपए किलो मुकर्रर, अदरक 540, लीमू 115, खीरा 30 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 20 रुपए कमी के बाद 95 रुपए किलो पर आ गई। सेब 10 रुपए सस्ता होकर 310 रुपए किलो हो गया। केला 190 रुपए दर्जन, खजूर ईरानी 470, अनार 450 रुपए किलो। चिन्योट की सब्जी मंडी में भी महंगाई का तूफान न थम सका। आलू 50, प्याज 10 रुपए महंगा 190 रुपए किलो हो गया। टमाटर 80, लहसुन 590, अदरक 10 रुपए महंगा 550 रुपए किलो। भिंडी 300, मटर 15 रुपए महंगा होकर 75 रुपए किलो फरोख्त। गोभी 75, सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी होकर 110 रुपए किलो हो गई। लीमू 95, शिमला मिर्च 25 रुपए सस्ती 135 रुपए किलो हो गई। सेब 315, खजूर 310 रुपए किलो, केला 185 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। समंदरी में भी ग्राम फरोश बेलगाम सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार। फल हो या सब्जियां, दुकानदारों ने मनमानी रेट्स मुकर्रर कर लिए। सेब 350, स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ फराहमी के लिए इक़दाम करे। गंदम की बम्पर फसल की उम्मीद और दरामदी गंदम की पैदावार। आटा सस्ता होना शुरू, फी किलो कीमत में 7 रुपए की कमी। चिन्योट के सरकारी आटा पॉइंट्स पर 10 किलो का थैला 70 रुपए में सस्ता, कीमत 1150 रुपए हो गई। शहरियों का आटे की कीमत में कमी पर खुशी का इजहार।
میں رمضان المبارک میں سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹرک پوائنٹس قائم کیے گئے، جہاں مارکیٹ سے رعایتی نرخوں پر آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ چنیوٹ کے سرکاری آٹا پوائنٹس پر 10 کلو آٹے کا تھیلا مزید سستا، 10 کلو آٹے کا تھیلا 70 روپے کمی کے بعد 1150 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1220 روپے تھی۔ خریداروں نے مہنگائی کے طوفان میں آٹا کی قیمت میں کمی کو اہم قرار دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا میں انتظامیہ دا، کل تقریباً آٹا 1200 پرسوں 20 آ، کل 1200 آ، آج آٹا 1150 ہو گیا ہے۔ اسی شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ دا، ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، سارے انتظامیہ صاحبان دا۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ شہر کے مختلف پوائنٹس پر سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ 250 روپے سستا فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ گوجرا میں ایم این اے اسامہ حمزہ کی فیسکو آفس کے باہر احتجاجی پریس کانفرنس۔ اسامہ حمزہ نے کہا کہ فیسکو چیف آفس سے ایکسین اور ایس ٹی اوز کو سابق نون لیگی ایم این اے خالد وراج کے احکامات ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسامہ حمزہ نے فیسکو افسران پر سیاسی تعلقات کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ شہر بھر میں مخصوص افراد کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نیا لاہور میں عبداللہ گارڈن کو غیر قانونی طریقے سے بجلی فراہم کی گئی۔ فیسکو افسران سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کریں۔ فیسکو افسران کو تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے دی جاتی ہیں۔ انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو وابڈا آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد علی ضیاء کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشن حسن جاوید، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل شریک، ڈویژنل ایس پی سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کی بھی کرائم میں شرکت۔ سی پی او کی پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ سی پی او محمد علی ضیاء کا کہنا ہے کہ کوئی پولیس اہلکار تعیناتی کے بجائے دوسری جگہ ڈیوٹی نہیں کرے گا۔ غیر ملکیوں خصوصاً چائنیز کی سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے۔ اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے فیسکو حکام سے مل کر اقدامات کیے جائیں۔ ایسٹر اور رمضان کے آخری عشرے میں سیکیورٹی مربوط کی جائے۔ بازاروں میں خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا جائے۔ سرکاری اسکولوں میں 8ویں جماعت تک کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جاب حکومت کی ہدایت پر فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں 8ویں جماعت تک کے بچوں کا رزلٹ ڈے منایا گیا۔ اسکول سطح کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کرنے کے لیے تمام سرکاری اسکولز میں تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ میں فرسٹ پوزیشن لیا، انشاءاللہ آگے بھی لیتی رہوں گی، اور تھینک یو ٹیچرز اینڈ ہیڈ مسٹرز اینڈ اے یو میم۔ 5 کلاس میں میرے فرسٹ پوزیشن کا پرائز ملا ہے، اور میری اے یو میم اینڈ ٹیچرز نے کا بہت بہت شکریہ۔ میں 5 کلاس میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول پی ایم سی کالونی فیصل آباد میں بھی تقریب تقسیم انعامات اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر عطیہ مبین، پرنسپل شہناز کوثر، اسکول کونسل ممبران اور والدین نے شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو جن بچوں نے پوزیشن لی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی پروگرام جو ہے وہ ارینج کرتے رہیں گے، اور میں اپنی ٹیچرز کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اتنی محنت سے پڑھایا اور یہ پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا۔ ایس بی اے فائنل ٹرم کے پیپر سکولز میں 27 تاریخ تک جاری رہے۔ اس کے بعد ٹیچرز نے مارکنگ کر کے رزلٹ بنایا، اور آج بچوں کے رزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا ڈے تھا اور رزلٹ ڈے منایا گیا ہے، اور تمام بچوں کو جو ہے حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ پوزیشن ہولڈرز کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ اساتذہ کہنا تھا کہ اسکول بیس اسسمنٹ کے تحت 27 مارچ تک پیپر لیے گئے، جس میں شاندار کردگی دکھانے والے طلبہ کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔